أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ ہم اس ظرف کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ مادہ فا عین لام یعنی ایسا مادہ جس میں کسی فعل کا ذکر ہو، یہ اس سے ہم نے فعل بنائے تھے ثلاثی مجرد یعنی کہ جس کے 6 ابواب تھے، اور ثلاثی مزید فی جی سر. جو 8 ابواب ہم نے پڑھے. ٹھیک ہے، ان جی دونوں سر. میں ہم نے ماضی پڑھے، مضارع پڑھے، مجہول پڑھے. کلیئر ہو گیا؟ جی. اچھا، اور ان کے پھر آگے سیغے تھے، 14 سیغے بنتے گئے اور ان کے آگے معنی بنتے گئے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. مثلا ہمارے پاس جو ماضی تھا مجرد میں، اس کے کتنے تھے ہمارے پاس اوزان؟ اس کے 3 اوزان تھے: کون کون سے؟ فعلا، فاعلا، فاعولا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے 6 اس کے ابواب پڑھے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. 3 اوزان اور 6 ابواب. جی سر. ہمارے پاس مزید فی میں 8 تھے. جی بھی. جی سر. لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے آخر میں آلہ جو ہے نا وہ سب میں کامن تھا. ٹھیک، باقی جی. فرق. جی بھی. مضارع میں ہم نے ایسی. دیکھا کہ ہم کیا کرتے ہیں، یہی 3 اوزان اس کے آگے فعل مضارع لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. ٹھیک ہے نا، یہی 3 اوزان جی فاعلہ، جی. مفعولہ، فعلہ، یا لگا دیں، یفعلہ، جی. یفعلہ. مزید فی میں جی ہم سر. نے دیکھے کہ ہمارے پاس کیا تھا، 8 ابواب کو ہم نے 3 تقسیم کیا تھا حصوں میں. جو یو 3 پہلے سمجھے. آتا ہے یعنی فعل مضارع کے اوپر یو، آخر میں الو. پھر 2 جی ابواب جی. تھے جس پہ یا فعل مضارع کے اوپر زبر آئے گا اور آلو آئے گا، اور آخر میں آلو. باب جس میں یا کے فعل مضارع کے اوپر زبر اور ایلو آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. جی ماضی میں بالکل. سب کے اوپر آلہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. مزید فی میں سب کے اوپر آلہ آتا ہے، لیکن مضارع میں کیا آلات. حرکات اور اعراب فرق ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. حرکات بدلتی جاتی ہیں. پھر ہم نے مجہول دیکھا. مجہول میں ہمارے پاس ایک کی وزن تھا، وہ کیا تھا مجرد میں؟ فعیلا. مجرد میں سر مجہول کا فعیلا. فعلا. جی. ٹھیک ہے یہ نہیں؟ اور مزید جی فی میں بالکل. کیا تھا؟ بالکل. اس میں بیسیکلی یہ تھا کہ تمام جتنے بھی حروف ہوں گے ایلا سے پہلے ما سوائے سکون کے ان پہ پیش ہوگا. جی. لیکن 2 ابواب ہیں جس میں جی. کہ الف آ جاتا ہے، تو الف کو ہم نے جی. ورکنگ کی تھی، تو ہم نے الف کو واو میں کیا تو پھر اگین پیش آ گیا. ٹھیک ہے کہ یس سر. مضارع میں ہم نے دیکھا ہمارے پاس وہی یفعلو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یفعلو، یفعلو، جی. یفعلو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سوری، مضارع جی جی. مجہول میں ہمارے پاس یفعلو ہی وزن ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مجہول میں ایک ہی وزن ہے، مجہول. یفعلو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور مزید جی فی جی. میں ہم نے دیکھا یو آلہ. ٹھیک ہے، یعنی جی. آپ دیکھ رہے کہ ماضی دیکھیں آلہ، اس سے پہلے یو تھا، تو اب سارے کے سب پر جی. یو آلہ آ جائے گا. یو والا. ٹھیک ہے نا، مضارع میں یو آلہ آ جائے گا. جی. یہ ہمارے جی پاس سر. پہلے 3 ابواب کا سیٹ ثلاثی مزید فی میں، پھر 2 کا سیٹ، اور پھر 3 کا سیٹ. اس میں آپ دیکھیں جی کہ سر. ماضی میں سب کے اوپر آلہ آ رہا ہے. ایسی. دیکھ رہے ہیں ماضی میں سب پہ آلہ آ رہا ہے، ان کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر. آلہ. جبکہ مضارع میں آپ دیکھیں جی. پہلے 3 میں یا کے اوپر پیش اور پھر ایلو آ رہا ہے، دوسرے سیٹ میں یا جی. کے اوپر زبر اور آلو آ رہا ہے، اور تیسرے سیٹ میں یا کے اوپر جی. زبر اور ایلو آ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. ٹھیک. اچھا، جی ہم نے سر. یہ دیکھا تھا کہ اسم و فعل ان کی تعداد یکساں نہیں ہے، اور اگر کسی اسم یا فعل میں سے کسی کی بناوٹ باقاعدہ قاعدے اور اصول کے تحت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مشتقات.
ٹھیک ہے. مشتقہ اور اگر اس کا قاعدہ جی سون نہیں ہے تو جامد یا ماخوذ ہوگا، یعنی کسی سے ماخوذ ہوا یا جامد ہے، بالکل ہی وہ رکا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یس تو ہم نے پھر یہ دیکھا کہ مشتقات الفاظ جو ہے افعال میں سب سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی ہم نے دیکھا بھی اسم و فعل کے ریفرنس سے افعال ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھے، بہت لمبے تھے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس میں جی باقاعدہ ترتیب ہے، تو وہ مشتقات تھے تو ہم نے افعال کو بہت ڈیٹیل میں پڑھا. ٹھیک. جی اس کی گرامر زیادہ ہے، کیونکہ اس میں باقاعدہ قاعدے قانون ہے. ٹھیک. قاعدے کے نام جبکہ اسم میں جو تھا ہمارے پاس جو جامد تھے، تو نتیجتاً اسم جو ہے ماخوذ زیادہ ہے، مشتقات کم ہے. کلیئر ہوگی بات؟ جی اچھا. لیکن اسم میں کچھ لفظ مشتقات بھی ہیں. ہم نے یہ کہا تھا افعال میں سب سے زیادہ ہے، اسم میں بہت کم ہے مشتقات. جی لیکن جو ہے اب ہم ان کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مشتقات کو. ٹھیک ہے نا؟ یس جی جی ٹھیک. اب ہمارے پاس دیکھیں جو ماخوذ ہے اسم میں جامد، ان کا جی اگر کوئی اسم کوئی لفظ ہے جس پہ قاعدہ نہیں ہے اور کام ہے اس کو، تو اس کا مصدر کہیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی کام کا ذکر ہوگا ٹھیک لیکن زمانہ نہیں ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں مصدر. مست ٹھیک ہے کہ جی سر پھر ہم نے دیکھا اب یہ اسمائی مشتقات میں ہمارے پاس 6 ہیں. اسم الفاعل ہم نے پڑھا جس پہ کام کا ذکر ہو. اسم المفعول ہے جس میں جی کسی پر کام کا ذکر ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یس سر اب آپ دیکھیں ہم نے ثلاثی مجرد میں فاعل کے لیے کیا وزن پڑھا تھا؟ فائل کے لیے سر یہ فاعلن. فائل ثلاثی مجرد میں جی فاعلن ہی وزن ہے. اور مفعول کے لیے کیا فائل پڑھا تھا؟ جی جی سر اس میں فائل کے لیے سر یہ تھا کہ میم کا سر اضافہ کرتے شروع میں مفعول. ہاں جی میم کا اضافہ کرتے نہیں، ثلاثی مفعول مجرد میں فاعل کے لیے فاعلن ہی وزن ہے اور مفعول کے لیے مفعول ہی وزن ہے. مفہوم جی 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 ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ثلاثی ٹھیک سر مجرد میں فاعل جی کے لیے فاعلن وزن ہے اور مفعول کے لیے فائل مفعول وزن ہے. مفعول نہیں جی جی ثلاثی مزید فی میں فرق آ جاتا ہے. وہ کیا آتا ہے؟ فاعل کے لیے مو علن جی جی اور مفعول کے لیے مو علن. جی جی بالکل دیکھیں ثلاثی مجرد میں فاعل کے لیے فاعل وزن ہے، مفعول کے لیے مفعول. فائل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک بالکل ہے نا؟ جی سر حامد ساجد راشد. ٹھیک ہے کہ قاتل. ٹھیک ہے نا؟ مقتول محمود یس سر مسجود. ٹھیک ہے کہ بالکل نہیں؟ ثلاثی مجرد ہے، یعنی 3 حروف جی پر مشتمل الفاظ کے لیے فاعل کا تین وزن فاعل پہ ہی ہے اور مفعول کا وزن مفعول فائل پہ ہی ہے. مفعول جی جی ثلاثی مزید فی میں فرق پڑ جاتا ہے. وہاں کیونکہ بہت سارے حروف آ رہے ہیں، یس 4 یا 4 سے زیادہ ہیں، یس وہاں ہم کریں گے کیا کہ علامت جی جی مضارع کا یا جو ہے علامت مضارع کو ہم میم سے کنورٹ کریں گے اور پیش ڈال دیں گے. یس سر ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور آخر میں علن ہوگا، بیچ میں جی وہی حروف ہوں گے اور وہی حرکات ہوں گے جو کہ اس کے مادے میں اوریجنلی موجود تھی. ماضی اور یس مفعول میں کیا ہوگا؟ وہی علامت مضارع میں میم ہوگا، پیش آئے گا اور آخر میں علن کی بجائے علن ہو جائے گا. آلو جی آئی ہوپ کلیئر جی ہو گیا سر کانسیپٹ. جی سر بالکل کلیئر ثلاثی مجرد میں فاعل کا وزن کیا ہے؟ فائل فاعلن. اور مفعول کا وزن کیا ہے؟ مفعول مفعول. ثلاثی مزید فی میں فاعل کا وزن کیا ہے؟ اس کا موئل سر مو اور علن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مو کس کی جگہ جی آئے گا؟ جی پیش. موسا یہ موسا اس کی جگہ پہ آئے گی، یہ جو ہم فا کی جگہ پہ نا فا کی جگہ نہیں جو آئے ہم گی. لگاتے ہیں نا یہ
نہیں نہیں اس کی سوری اس کی جو ہے نا مضارع مضارع جو کی جگہ آئے گا، ٹھیک ہے نا، مضارع کی یہ علامت مضارع کی علامت علامت ہے، علامت کی جگہ، ٹھیک ہے نا، جی جو اس کی اس علامت کی جگہ جگہ پہ آئے آئے گا، گا، اور بالکل، آخر میں انون آ جائے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور جی مفعول جی کے لیے جی کیا ہوگا، منہ آلون آ جائے گا، منہ الون آئے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور یہ میم پیش منہ جی کسی جی جگہ آئے جی گا، جی یہ سر یہ پھر مضارع کی جو علامت ہے اس کی جگہ پہ آئے جزاک اللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور الون آ جائے گا، ٹھیک۔ گا، جی جی اب ہم نے یہ دیکھا، یہ تو ہم پہلے جی جی پڑھ چکے ہیں کہ ماضی میں یہ تھا مجہول، مضارع اور مجہول یہ مجرد میں۔ اب جی جی اسماء مشتقہ میں فاعل اور مفعول، مزید بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا، اسماء مشتقہ میں موئل اور جی جی موعلن، کلیئر ہوگی بات؟ جی جی ٹھیک۔ بالکل، اب ہم یہاں ایک کمپیریزن کر رہے ہیں اسماء مشتقہ میں، تو فاعل مفعول مجرد میں، مزید فی میں جی موئل موعلن، مزید فی میں موئل مولا موعلن، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لام کلمہ یعنی آخری حرف جو ہے وہ تنوین والا ہے۔ یس سر، ان چاروں میں کسی کام کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن بیسیکلی یہ اسماء ہیں، اور اسماء کی ہم نے پہچان پڑھی تھی وسعت کے لحاظ سے، یہاں ال آتا ہے، یہاں تنوین آتی ہے، تو آپ دیکھیں تنوین آ رہی ہے۔ جی دوسرا جو ہم تنویر نے ایک کامن چیز دیکھ رہے ہیں، فاعلن کے علاوہ باقی تینوں جو ہیں، ثلاثی مجرد کا مفعول اور ثلاثی مزید کا موئل اور موعلن، ان میں کامن چیز کیا ہے کہ میم آ رہا ہے، اور میم کے اوپر جی جو ثلاثی مجرد ہے اس پہ تو زبر ہے، لیکن ثلاثی مزید فی میں پیش، ہاں جی ٹھیک ہے نا۔ پیش ہے، امپورٹنٹ چیز جی کیا جی ہے کہ آخری کلمہ تنوین والا ہے، ٹھیک ہے، وہ تنویر والا، جی ٹھیک۔ سر، اچھا، اب ہم پڑھیں گے اسم الظرف، زمان اور مکان۔ اسم الظرف میں ہم نے کہا تھا کسی کام کے ہونے کرنے کا وقت یا جگہ کا مفہوم، ٹھیک ہے، جی یس اور اس میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، کام کا وقت ہو سکتا ہے یا کام کی جگہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ جگہ ہو سکتی اگر ہم ہے، یس کسی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ سجدہ کرنے کی جگہ، وہ ایک بات ہے، وہ جی سجدہ کرنے کا وقت وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے کہ دو چیزیں الگ ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے نا۔ الگ ہے، ہم کہتے ہیں جی مسجد کبریٰ میں نماز ادا کرنا، تو یہ جگہ ہوگی، اور کہنا کہ فجر کی جی نماز ادا کرنا وقت ہو گیا، وقت ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ جی بالکل، تو اسم الظرف میں اس کے لیے وزن ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک، ٹھیک ہے نا، جی وقت وزن ایک ہی ہے، کیسے؟ فائل کا ہم نے ہم ابھی تک ہم نے دو پہلے پڑھے تھے، فائل کا فائلن اور مفعولن، اسم الظرف مجرد میں کیا ہوگا؟ مفعلن، لیکن مفعلن کن جی چار ابواب میں جی سے چار ابواب پہ آئے گا؟ مفعول سر، وہ مفعول ابواب سر چھ یہ میں سے چار چار باب جو ابواب ہے، جن کے عین کلمے کے اوپر زبر یا پیش ہو۔ دارابا زبر یا پیش ہو، جی جی کیسے ہے؟ فتح یفتح، تو تا کلمہ کے اوپر زبر ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ جی سامیا یسما، جی جی میم کے اوپر زبر ہے، یسمعو، ٹھیک ہے۔ بالکل، جی کاروما یکروم، میم کے اوپر زبر ہے، کاروما میم کیوں، کا- کاروما یکرو، میم کے اوپر زبر آ گئی نا، کاروما یکروم، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو یہ چار وہ میم پہ ابواب جن میں عین کلمے کے اوپر زبر آ رہا ہے، زبر یا پیش ہو، وہ آئیں گے مفعلن کے وزن پر۔ اب دو ابواب ہیں، جیسے ٹھیک سر، دارابا زبر پیش ہے، یدربو، را کے نیچے عین کلمے کے نیچے زیر، زیر یا حسیبہ یا حسیبو، حسی سین عین کلمے یسب، کے نیچے زیر ہے، تو اس یہ آئے گا مفعلن کے وزن پر، ٹھیک سر، کلیئر ہو گیا۔ جی سر، مفعلن کے وزن پر جو ماضی ہم نے پڑھے تھے مضارع میں 6 ابواب، ثلاثی مجرد میں کون کون سے آئیں گے ابواب مفعلن کے وزن پر؟ سر چار، کون یا کون سے؟ زبر جن کے اوپر ہوگا یا پیش،
शाबाश, गुड زبر یا پیش والے ہوں گے. سر فاتحہ یفتح، गुड سامیہ یسمع، गुड. کارم یکرم. اور ایک اور ہے ہمارے پاس اسی ناصر طرح ید شروع، ایک اور ناصر ینصر. ید جی سر، شروع. اور مفعول کے وزن پہ کیا نصر کیا آئے ینصر گا؟ بالکل. اس کے وزن کے اوپر سے جو وہ ہے دارابا یدرب، گڈ، نہیں سوری وہ ٹھیک دوسرا ہے. ہے. ضرب یضرب زیر آ جی گیا. دارا ہاں ٹھیک ہے، دارابا یدرب. اور اور سر ایک رہ گیا حسیبہ دارابا یحسب. یدرب یس، حاسب یحسب. جی جی. جزاک اللہ. اب آ گیا مزید فی میں فاعل کا وزن کیا پڑا تھا ہم نے؟ مزید فی میں سر فائل کا سر پڑھا تھا موئل. جزاک اللہ. اور مفعول کا پڑا تھا موآل. موعلن. اسم الظرف ثلاثی مزید فی میں اسم المفعول ہی کے وزن پہ آئے گا، موعلن. یعنی اسم المفعول اور اسم الظرف جی یہ ایک جیسے ہیں اور ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں سمجھ آئیں گے. ریفرنس کو جی جی بتائیں. کلیئر ہوگی بات؟ جی سر. چلیں گڈ. اب آپ دیکھ لیں باب افعال میں ہمارے پاس باب افتعال تھا تو ممتحن فاعل ہے. اب دیکھیں الن کے وزن پہ آ رہا ہے، ٹھیک جی ہے کہ نہیں؟ ہیلو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اب آپ مفعول و ظرف جی جی دیکھیں تو ممتحن الن کے وزن پہ آ رہا ہے. ممتحن. جی اسی طرح باب افعال میں مکرمون تھا تو اس کا مفعول و ظرف کیا بنے گا؟ ممتحن. مکرمون کی بات کر رہا ہوں. اس کا مفعول و ظرف کیا بنے گا؟ مکرمون سر بنے گا. جزاک اللہ. اور معلمون کا کیا اور بنے گا مکرم مفعول و جی، ظرف؟ اس کا بھی سر مکرمون بنے گا معلمون. کیونکہ دونوں سیم ہوتے ہیں. معلمون کا سر مکرم معلمون کس سے نہیں سر سر معلمون کا سر یہ کس میں پوچھ رہے ہیں سر؟ یہ اس میں پوچھ رہے ہیں معلمون تیسرا جو کس میں پوچھ نیچے رہے ہے ہیں؟ اس کا مفعول ظرف کیا بنے گا؟ اس کا سر بنے گا معلمون. معلمون. جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا، بات کلیئر ہوگی؟ جی 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 ٹھیک. جی جی بالکل. اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جب ہم اس کا بنائیں گے اس میں مفعول اور اس میں ظرف سب کا سب پہ دیکھیں علامت مضارع میم سے کنورٹ ہوا، سب کے اوپر پیش ہے. جی جی اور ہمارے پاس مضارع میں انون بھی تھا، الون بھی تھا، ایڈو بھی تھا، الو بھی تھا، لیکن اب کیا ہو گیا؟ الون سب کے جی اوپر آ گیا اور باقی حروف بیچ میں ویسے ہی آ جی گئے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں مفعول اور اس میں ظرف ثلاثی جی مزید فی کے. جی کلیئر ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے. اب یہ ہم نے اس کا دوبارہ کی کو دیکھ لیا. ٹھیک. یس سر. اچھا اب ہمارے پاس ایک تھوڑا سا پرابلم یہ آتا ہے کہ ثلاثی مجرد میں، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد میں جو افعال آتے ہیں، جی ٹھیک ہے، فعالہ، فاعلہ، فاعولہ، ٹھیک جی ہے. ثلاثی مزید فی میں جی آنن جو ہے، مثلا ہم ایک جی مثال لیتے ہیں اخراج. ٹھیک. اب اس کو ظرف میں ہم نے جی انن کی بات کی تھی نا، جی ٹھیک ہے کہ نہیں، ثلاثی مزید فی میں. جی اب جب ثلاثی مجرد میں ہم اس کو ظرف پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس دو وزن تھے، مفعلن اور مفعلن. مفعلن 4 ابواب پہ ہے، مفعلن 2 ابواب پہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جی اب خراجہ، یخرج، مخرجن، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کو ظرف میں ڈالیں گے جی تو اس میں مفعلن کے وزن پہ کیا بنے گا؟ مخرجن. مخرج. ابھی جب ثلاثی جی مزید فی کے اخراج کو اس ظرف میں ڈالیں گے تو مفعلو کے وزن پہ کیا بنے گا؟ مخرجن. جی ٹھیک ہے نا؟ اب جب مخرجن اور مخرجن جی میں زبر اور پیش کا فرق رہ گیا. آپ دیکھیں ثلاثی مجرد میں زبر ہے اور ثلاثی مزید فی میں پیش ہے، باقی دونوں کامن ہے. جی 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 بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو آپ کے ذہن میں رہے مخرج کہ میم کے اوپر پیش آیا ہوا ہے
تو اس کا مطلب کیا ہوا جی کہ یہ ثلاثی مزید فی سے ہے. جی فی سے جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا، صرف زبر اور پیش سے جی باب فرق پڑ گئے. مدخل رائٹ سر. اور جب ثلاثی مزید فی میں بیسیکلی یہ کیا تھا، باب افعال سے تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن جب ہم اس جی کو جی ڈالیں گے اسم المفعول یا اسم الظرف میں تو پیش آ جائے گا مدخلون. مدخل. کلیئر ہوگی بات؟ جی جی سر. یہ ریپیٹ کر دیں گے مجھے. یس سر. سر یہ ہم نے بتایا کہ اس میں ثلاثی مجرد میں جیسے یہ خارجہ ہے، ثلاثی مزید فی میں جو ہے اخراجن، ثلاثی مجرد میں، اور یہ جو ثلاثی مجرد میں جب ہم جی اسم ظرف بناتے ہیں تو ہمارے پاس دو اوزان جی آتے ہیں، مفعلن یا مفعلن. ٹھیک ہے، تو یا مفید جی ٹھیک بالکل. ہے. اب ہم نے خارجہ سے جب ہم نے جی اسم ظرف بنایا تو ہمارے پاس بنا مخرجن. جی کیا کہا میں نے؟ جی. ثلاثی مجرد میں سب جب ہم اسم ظرف بناتے ہیں تو ہمارے پاس دو اوزان آتے ہیں. کون سے؟ اس پہ مفعلن اور مفعلن. مفعلن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب مثال ہے خارجن سے جی کیا بنا؟ خراجن سے سر یہ مخرجن. مخرجن. اب ہم نے کہا تھا کہ جی اسم الظرف میں یا مکان کی جگہ کی ذکر ہوتا ہے یا وقت کا. تو یہاں وقت کا یا جگہ کا وقت ذکر ہے، ہوتا ہے نکلنے کی جگہ. ٹھیک ہے نا. لیکن جی 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 ابھی ثلاثی مزید فی میں باب افعال، کون سی بات ہو رہی ہے؟ باب افعال. باب افعال. جی اب اس میں ہم نے ایک مثال لی ہے اخراجن. ٹھیک ہے نا. جی جی جب ہم اس کو اسم الظرف بنائیں گے تو ہمارے پاس اس کا وزن کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی میں اس کا اسم الظرف کا وزن کیا پڑا تھا ہم نے، جو جی کہ اسم المفعول بھی ہے؟ اس کا مجرد میں فاعلن تھا، فاعل کا، مفعول تھا، مفعول کا، جی اور ظرف کا تھا جی مفعل یا جی مفعل. جی 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 جی. جی بالکل. تو ثلاثی مزید مفعل میں اس میں مفعل. فاعل کے لیے کیا تھا؟ ثلاثی مزید فی میں سر کیا اس تھا کا یہ فاعل کے لیے؟ فائل کی سر اس کا فائل کی سر وہ اس کا تھا موئلن تھا موعلن. اور موئلن تھا. موعلن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس جی کے لیے جی مفعول کے لیے کیا تھا؟ مفعول کے لیے سر یہ تھا اس کا فاعل کا موعلن تھا تو مفعول کے لیے موئلن. موعلن تھا. اور ہم نے کہا تھا اسم الظرف بھی جی اسی جی وزن پہ بنے گا، وہ کیا ہوگا؟ موعلن ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہی ہوگا. جی ریفرنس ٹھیک ٹو ہے. کنٹیکسٹ سے پتہ چلے گا اس کا کہ ہاں. دونوں میں اب فرق. ہم جی جب جی باب افعال میں سے اخراجن کو اسم الظرف بنائیں گے تو ہمارے پاس بنے گا مخرجن. 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 ٹھیک ہے نہیں؟ جی اب جی آپ دیکھیں ثلاثی مخرجن. مجرد کا مخرجن اور ثلاثی مزید فی کا مخرجن. تو آپ دیکھیں آخری تینوں حروف اور حرکات ایک جیسی ہیں، صرف میم کے اوپر زبر اور پیش کا فرق ہے. جی 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 میں تو یہ ذہن میں رکھنا ہے جی کہ جی بالکل. بیسیکلی اگر میم کے اوپر زبر ہے تو یہ ثلاثی مجرد ہوگا، میم کے اوپر پیش ہوگا تو ثلاثی جی مزید فی ہوگا. تو ثلاثی مزید فی ہوگا. آئی ہوپ بات کلیئر جی ہوگی. جی سر. ابھی کلیئر ہوگی غلام بھائی؟ جی سر کلیئر سر. اسی طرح داخلہ، داخل ہونا، مدخل داخل ہونے کی جگہ اور مدخل ہوگا داخل جگہ کرنے کی جگہ. جی ٹھیک ہے نا. مخرج جی نکلنے کی سر. جگہ، مخرج نکالنے کی جگہ. ٹھیک جی ہے کہ نہیں؟ تھوڑا صرف سا ہاں سر ایک حرکت صرف. ایکسپریشن میں فرق آ گیا، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی. ہاں جی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یس سر اچھا. بالکل. کل ہم ایک چیز پڑھ رہے تھے
کہ ہمارے پاس جب ہم پڑھتے ہیں اپنا ثلاثی مجرد تو ہمارے پاس فاعلن کی جمع بنتی ہے جمع سالم منصرف، فاعلون جاہلون یا عالمون. فائلون. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا پہلے، یاد ہوگا کہ جمع سالم بھی ہوتی ہے اور بعض کا اسی کی جمع مکسر بھی ہوتا ہے، جیسے کتاب سے کتابوں اور کتب. ٹھیک ہے نا. کتب. ثلاثی مجرد میں ہم نے دونوں چیزیں دیکھی تھی، منصرف بھی اور غیر منصرف جمع مکسر بھی. ہمارے پاس جاہل فاعل جاہل فاعل کے وزن پر ہے اسم الفاعل. ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد میں جی تو اس کی جمع ہمارے پاس جمع سالم منصرف بھی ہے اور جمع مکسر جولا جی بھی ہے. ٹھیک ہے نا. جی آئی ہوپ بات کلیئر رہی، تو پرانی بات ہے. جی 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 سر. اچھا، اب آپ دیکھیں ہمارے پاس جاہلون عالمون، ہمارے پاس اسم الفاعل ثلاثی مجرد میں ہے. کلیئر ہوگی بات. اور اس کا یس. ہمارے پاس جمع مکسر میں جاہلون کا جہلاء بھی ہے اور عالمون کا علماء بھی ہے. ٹھیک. اب کیونکہ یہ ہمارے پاس ہے منصرف، تو جاہلون کا نصب جر کیا بنے گا؟ سر یہی اس کا بنے گا. منصرف ہے غلام بھائی. منصف سر جاہلین نہیں بنے گا نصب جر میں. نصب چل میں مصرف. کیا ہو گیا؟ سر مصرف چاروں حالتوں میں سیم نہیں ہے. خدا کے لیے غلام بھائی، جی جی ہم پڑھ رہے منصرف. چاروں حالتوں چار میں. حالتیں نہیں ہوتی، اس کی تین حالتیں ہوتی ہے، رفع نصب جر. جی جی محمد وہ جی کیا جی ہے؟ سر. عالمن 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 عالمان عالمین عالمون جی عالمین جی 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 عالمین. جاہلن جاہلن جی جاہلن جی 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 جاہلان جی جی جاہلین جاہلون جاہلین جاہلین. جاہل. کیا ہو گیا؟ جی جی سر وہ یس یس سر. مجھے تو لگتا ہے دوبارہ کورس شروع کروں. جی سر. بیسک چیزیں ابھی ریپیٹ نہیں کروں. نہیں مجھے ٹھیک ہے نا. اسم کے سب تھوڑا یہ. تو یہ منصرف ہو گیا نا، اونا اینا. جی تو عالمونا کا جی کیا سر. بنے گا نصب جر؟ عالمین سر. عالمین. اتنی سمپل سی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے یہ بھی دیکھا جی جی کتاب سے بالکل. کتابیں اور کتابوں اور کتب بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے دیکھا جی جی کچھ اسمان جی میں ہمارے پاس جمع سالم بھی بنتا ہے اور جمع مکسر بھی بنتا ہے. جی اور یہ ہم نے ثلاثی جی مجرد میں پڑھا تھا. تو ابھی آپ کے سامنے دو اسم یس سر. فاعل آ رہے ہیں، جاہلون عالمون. جاہل عالمن جاہل عالم اسم الفاعل ہیں، اس کو رفع جی جمع سالم میں ڈالیں گے تو جاہلون عالمون بن جائے گا. اور ان کی جمع جی مکسر سر. بھی ہے جولاء یا علماء. ٹھیک ہے. جی کنفیوژن جی ہو رہی ہے کوئی؟ نہیں سر ٹھیک ہے. دیکھ لیں، میرا خیال ہے آج کا سبق ادھر ہی کرتے ہیں، کافی زیادہ لگ رہا ہے تو ہم جی ریپیٹ. سر سر. جی جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہاں نہیں ٹھیک ہے سر. اس کو جی پھر سر. آگے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی سر. یس زیادہ ہو ٹھیک ہے. جائے مجھے جزاک بتا اللہ دیا سر. کریں. ہم ابھی دیکھیں ہم آگے اس وقت نہیں چل سکتے جب تک پیچھے سے ہمارے پاس چیز کلیئر نہ ہو. جی جی بڑھیا سر. ٹھیک ہے نا. چلے. جزاک اللہ کوشچن سر. ہے اس میں؟ واش. کوئی کوشچن ہے؟ نہیں سر ٹھیک ہے. چلے. جزاک اللہ. السلام نو علیکم سر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.